نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بے حساب درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک۔ آپ کی حال اور آپ کے اصحاب پر کمنٹ کے اندر کہا گیا بے اولادی کا کوئی وظیفہ کوئی نسخہ بتا دیں۔ اس کے اندر پہلی بات یہ یاد رکھیں، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، رزق، اولاد اور موت یہ تینوں چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ رب العالمین کے فیصلے ہیں، تقدیر کے معاملات ہیں، لیکن ڈاکٹر کی طرف اور دم وغیرہ کی طرف رجوع کرنا یہ شرعاً جائز ہے، اس میں حرج نہیں ہے، دعا سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ تو میں آپ کو بے اولادی کا قرآنی وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمام بے اولادوں کو اولاد نرینہ سے نوازے۔ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک بندہ آیا اور کہنے لگا کہ حضور بارشیں نہیں ہو رہی، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ تو انہوں نے فرمایا استغفار کرو۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور بندہ آ گیا، اس نے کہا حضور بے اولادی ہے، دعا کریں اللہ اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ وہ چلے گئے، تھوڑی دیر بعد ایک اور بندہ آ گیا، کہنے لگا حضور مال و اسباب کی بڑی کمی ہے، رزق کی بڑی تنگی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ تھوڑی دیر گزری، ایک اور بندہ آ گیا، اس نے کہا حضور آپ کوئی وظیفہ بتا دیں کہ میں جنت کے اندر چلے جاؤں، میری بخشش ہو جائے اس وظیفے کے ذریعے۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ چار بندوں کو چار کاموں کے لیے ایک ہی وظیفہ بتایا، تو وہ بندے تو چلے گئے، جو ساتھ بیٹھے تھے وہ کہنے لگے حضور سوال چار ہیں اور جواب آپ کا ایک ہی ہے، یہ کیسا آپ وظیفہ بتا رہے ہیں استغفار کرو؟ آپ نے فرمایا بیٹا یہ میرا وظیفہ نہیں، یہ اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو بتایا تھا، اور فرمایا ان کی قوم کے بھی یہی چار معاملے تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، فرمایا میں تمہیں کہتا ہوں تم اپنے رب سے بخشش مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، جب تم استغفار کرو گے، اللہ سے معافی مانگو گے، اللہ تم پر موسلا دھار بارشیں نازل فرمائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور پھر وہ تمہیں مال بھی عطا فرمائے گا، بیٹے بھی عطا فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، فرمایا پھر اللہ رب العالمین تمہارے لیے باغات بھی جنت کے مقدر کر دے گا اور ان کے اندر نہریں بھی اللہ جاری فرما دے گا۔ تو یہ ایک ہی وظیفہ ہے چار کاموں کا جو ہمارے بزرگوں نے بتایا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین تمام احباب پہ اپنا خصوصی رحم اور فضل فرمائے۔